اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، کعبۃ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ اس کی محبت اگر کامل ہو جائے نا، مسلمان کعبۃ اللہ کو دیکھے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کا ارادہ تیاری کی، چھوٹا 7 سالہ بچہ، اس نے پوچھا، جب میری کو دیکھا تو پوچھا، ابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مکہ۔ کہا کیا کرو گے وہاں جا؟ کہا وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی جا کے وہاں زیارت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اور اللہ نے جو حج فرض کیا ہے اس کو ادا کروں گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا مجھے بھی لے چلو۔ باپ نے منع کیا، مگر بیٹا اس کے دل میں کعبے کی محبت پیدا ہو چکی تھی، اس کا اعتقاد کامل تھا، یقین کامل تھا، اس کے دماغ میں دل میں ایک بات بیٹھ گئی، کیا؟ بیت اللہ، بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، بیت معنی گھر، اللہ معنی اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اس کے دل میں دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ جب اللہ کا گھر وہاں ہے تو اللہ بھی وہاں ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں بنگلہ بنا دیا اور اس میں لکھ دیا مثال کے طور پر بیت عبد الرحمن، عبد الرحمن کا گھر۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ گھر عبد الرحمن کا ہے، عبد الرحمن سے ملنا ہو تو آپ اس گھر میں آ جاؤ۔ اگر باہر تختی لگی ہے تو پوچھنے کی حاجت بھی نہیں، ڈائریکٹ آپ دروازے پہ آؤ، کیونکہ عبد الرحمن کا گھر ہے۔ ٹھیک، جس کا گھر مالک بھی وہی، تو مالک وہاں رہتا ہے تبھی تو گھر بنوایا۔ تو اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کا مطلب اللہ بھی وہاں ہوگا۔ اب یہ بات اس نے باپ کو نہیں بتائی، مگر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ اللہ کا گھر ہے وہاں تو اللہ وہاں ہوگا، کیونکہ یہاں اللہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، ہاں یکتا ہے، نظر نہیں آ رہا، ہاں نہیں آ رہا، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز جانتا ہے، مگر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے پھر آنکھ بھی مقدس چاہیے۔ لیکن بچے کا ذہن بن گیا کہ اللہ کا گھر وہاں ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ وہاں تو اللہ بھی وہاں ہوگا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، باپ نے دیکھا کہ اب بیٹا جو ہے وہ ضد پکڑ چکا، تو المختصر اس کو تیار کیا۔ سفر کرتے مکہ پہنچے، پیدل سفر تھا تو کئی مہینے لگ گئے سفر کرتے۔ اب جب مسجد حرام کے حدود میں داخل ہوا، دور سے کعبہ پہ نظر پڑی۔ آج تو چاروں طرف ہیں رکاوٹ، مگر آج چند صدیاں چلے جائے نہیں تھا، دور سے ہی کعبۃ اللہ کا دیدار ہو۔ اپنے باپ کی انگلی پکڑی اور باپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب جیسے ہی قریب آیا نا تو باپ کی نظر پڑی کعبۃ اللہ پر، تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا وہ دیکھو، وہ ہے کعبہ، وہ ہے بیت اللہ، جس گھر کا دیدار کرنے کے لیے ہم آئے وہ سامنے رہا۔ اب بچے نے جب دیکھا کہ کعبۃ اللہ یہ ہے تو باپ سے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ پڑا، اور دوڑتے جا کر کعبۃ اللہ کو لپٹ گیا۔ باپ پیچھے دوڑا، مگر جب باپ کعبے کے قریب آیا تو بچہ غائب ہو گیا۔ خواب کی بات نہیں ہو رہی، آنکھوں دیکھی بات۔ اب باپ کہتا ہے کہ میرے پورا حج اپنے بچے کو تلاش کیا مگر بیٹا نہیں ملا۔ اب میری عبادت، ہر عبادت میں بیٹا شامل، طواف کر رہا ہوں تو رو رہا ہوں یا اللہ میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے ملا۔ زمزم پی رہا ہوں تو رو رہا ہوں یا اللہ میرا بیٹا مجھے ملا۔ مینا میں گیا یہی دعا کر رہا ہے، عرفات میں گیا یہ دعا کر رہا ہے، شیطان کو ککریاں ماری یہ دعا کر رہا ہے، مزدلفہ میں گیا یہی دعا کر رہا ہے، جہاں جہاں جا رہا ہے ہر عبادت میں، ہر دعا میں بیٹا دل و دماغ پہ نقش ہے کہ اگر اس کو لیے بغیر گھر چلا گیا، گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا کہ بیٹے کو کہاں کر کے آیا۔ جب حج سے فارغ ہوا اور آخری طواف کیا، طواف وداع، رخصتی کا جو طواف ہوتا ہے، جب یہ طواف کیا نا تو اس کی حالت غیر ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کے رویا، طواف کر رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے، اور ایک ہی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا اتنا بتا میرا بیٹا ہے کہاں، تاکہ مجھے بھی تسلی ہو اور جب میں گھر جاؤں تو اس کی ماں کو جا کے تسلی دو۔ تو طواف جب 7 چکر پورے کیے، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور مجھے اونگ آ گئی،
اور میں روتے 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 اونگ میں چلا گیا، نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی کعبۃ اللہ سے جس کا طواف کر رہا تھا اسی سے یہ آواز سنی، میرے بندے تو جس ارادے سے آیا تھا تجھے وہ مل گیا، اور تیرا بیٹا ارادے سے آیا تھا تیرے بیٹے کو وہی مل گیا۔ مطلب ہے اس کا، تیرے آنے کا مقصد طواف کرنا تھا تو نے کیا، تیرے آنے کا مقصد یہاں عبادت کرنا تھا تو نے کیا، تیرے آنے کا مقصد مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جانا تھا، عبادت کرنا تھا تو نے کیا۔ تو جس مقصد کے لیے آیا تھا تم نے وہ کر لیا ہے، اور تیرا بیٹا جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے وہ ملا۔ تیرا بیٹا یہاں عبادت کرنے نہیں، رب کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے دل میں تھا کہ کعبۃ اللہ مکے میں ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، جب اللہ کا گھر ہے تو رب بھی وہاں پر ہوگا۔ تیرا بیٹا اپنے گھر سے یہاں عبادت کے لیے نہیں بلکہ رب کے دیدار کے لیے آیا تھا، ہم نے تیرے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر اسے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ آنکھ کھلی تو اب یہی کان میں الفاظ گونج رہے تھے کہ تو جس مقصد کے لیے آیا تھا تو نے وہ عبادت کی، ہم نے قبول کی، تو نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، مگر تیرا بیٹا عبادت کے لیے نہیں رب کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اب تیرے بیٹے کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ تیرا بیٹا ہمارے پاس بطور امانت پہنچ چکا ہے۔ اب یہ بندہ یہاں سے رخصت ہو کر واپس چلا گیا۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کعبۃ اللہ وہ پاکیزہ مقدس گھر ہے کہ بندہ جس نیت سے، جس ارادے سے جاتا ہے، اللہ کریم کعبۃ اللہ کے صدقے اس کی اس نیت کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔